بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے اور چائنا اور انڈیا کے درمیان لداخ اور دیگر جگہوں پر ہونے والی جھڑپوں کے بعد انڈیا اس قدر پریشان ہے کہ اس کے جرنیلوں نے چائنا سے درخواست کرنا شروع کر دی ہے کہ وہ تھوڑا سا کمپرومائز کر کے اپنی پوزیشن سے واپس پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چائنا کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ بھول جائے کہ 60 کلومیٹر کا علاقہ جو چائنا نے حاصل کیا تھا وہ اسے مل جائے گا۔ اب چائنا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یعنی اس وقت انڈیا کو جس ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا ہے، شاید ہی اس کی مثال تاریخ میں ملتی ہو۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کے سامنے رپورٹ چل رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ we will not give up any inch of territory، یعنی چائنا نے واضح طور پر انڈیا کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ چاہے جتنا بھی زور لگا لے، امریکہ، آسٹریلیا جس کو بھی اپنی مدد کے لیے پکار لے، لیکن چائنا نے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور آگے جو گلوبل ٹائمز کہتا ہے وہ اور زیادہ انڈیا کے لیے تماچے کے مترادف ہے۔ چائنا کہتا ہے کہ جب ہم امریکہ سے نہیں ڈرتے اور اس کو ٹف ٹائم دیتے آ رہے ہیں تو اس کے ایجنٹ یعنی انڈیا سے کیا ڈریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ انڈیا کی اکانومی پہلے ہی مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی چائنا نے انڈیا سے کہہ دیا ہے کہ اگر اچھا بچہ بننا ہے تو چائنا جو کہے وہی ماننا پڑے گا، ورنہ اسے سخت ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ اب تک انڈیا نے 10 دفعہ چائنا سے بات کرنے کی کوشش کی، جنرل سے لے کر بریگیڈیئر لیول پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انڈیا کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ چائنا برطانیہ کی کھینچی ہوئی لکیر کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا جو ڈیل کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق چائنا نے جتنی زمین اس وقت تک کیپچر کر لی ہے وہ چائنا کو دے دی جائے گی، اور بدلے میں چائنا سے کہا جائے گا کہ وہ بے شک انڈیا کو قبضہ شدہ علاقہ واپس نہ کرے، لیکن وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر نہ کرے تاکہ ہمارے لوگوں کے جذبات کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسری طرف انڈین سرکار نے میڈیا اور انڈین جرنیلوں کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ وہ عوام کو اس معاملے سے بالکل بے خبر رکھیں۔ کوئی بھی انڈین میڈیا اینکر پرسن انڈین جرنیل لداخ ایشو پر بات چیت نہیں کرے گا۔ یعنی کل ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا نے اپنی 60 کلومیٹر کا رقبہ چائنا کے حوالے کر دیا ہے اور چائنا کا قبضہ انڈیا نے تسلیم کر لیا ہے، اور انڈین میڈیا، انڈین جرنیل محض ڈسکریشن کی بات کر کے عوام کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا بھارت مکمل فیلئر کی طرف جا چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھارت کے اور بھی علاقے اس کے ہاتھوں سے نکلنے جا رہے ہیں، کیونکہ چائنا کے پاس 17ویں اور 18ویں صدی کا میپ ہے جس کے مطابق انڈیا کے بہت سے علاقے ماضی میں چائنا کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں اسی پرانے میپ کے تحت چائنا انڈیا کی زمینوں پر کلیم کر سکتا ہے، اور کوہ ہمالیہ کا ایک بڑا حصہ چائنا کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ اور انڈین میڈیا جو پاکستان کے خلاف مسلسل گلے پھاڑ پھاڑ کر جھوٹی سٹوریاں بیان کرتا رہا، اس کو مکمل طور پر چائنا کے معاملے پر خاموش رہنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اب نہ ہی انڈین میڈیا کا کوئی اینکر لداخ کے بارے میں سوال کرے گا اور نہ ہی انڈین ملٹری اس پر کوئی کمنٹ کرے گی۔ یہ ہے ٹوٹل ڈیل جو انڈیا کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو ایک اور ایکسکلوسیو خبر دیتے چلیں۔ یہ انڈیا کی وزارت اطلاعات کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ مذکورہ اکاؤنٹ پریس انفارمیشن بیورو کا ہے جو انڈین گورنمنٹ کے بہاف پر انفارمیشن دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انڈین میڈیا کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کو رپورٹ نہ کرے۔ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کے متعلق خبریں نہ پھیلائی جائیں۔ ناظرین اکرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 60 کلومیٹر کا رقبہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا، آخر اس کو کیوں نہ ڈسکس کیا جائے؟ آخر انڈین سرکار اپنی عوام سے اتنی بڑی شکست کیوں چھپا رہی ہے اور انڈین میڈیا کو رپورٹنگ سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ ٹویٹ گویا انڈیا کی بہت بڑی شکست کا اعتراف ہے۔
इंडिया आंख बंद करके अपनी ज़मीन चाइना के हवाले करके अब इस पर होने वाली हजीमत से बचने की कोशिश कर रहा है ताकि मोदी सरकार की पोल न खुल जाए और आरएसएस और जितनी भी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनका भांडा बीच चौराहे फूटने का खदशा है, क्योंकि ये सारी तंजीमें इस मामले पर बिल्कुल चुप रहीं, अपनी ज़मीनों पर कब्जा करवाकर खामोशी से अपना मुंह काला करवा लिया है। वजह इसकी ये है कि इंडिया जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ गुज़श्ता कई सालों से बढ़के मारता रहा कि वो दोनों से बैक वक्त लड़ेगा, अब हालत ये हो चुकी है कि ये दोनों की तरफ से लड़ने की ताकत नहीं रखता और ना ही इसके पास इजाफी फौज मौजूद है जो लद्दाख पर लगाई जाए, और उल्टा कश्मीर से फौज हटाना पड़ रही है ताकि वो लद्दाख जा सकें। यानी ये हाल है इस वक्त इंडियन फौज का। अगर जंग छिड़ गई तो इंडिया के हाथ से अभी 60 किलोमीटर निकला है, इसके बाद सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सारे इलाके इंडिया के हाथ से कभी भी निकल सकते हैं। इसीलिए इंडिया की हवाइयां उड़ी हुई हैं और इंडियन मीडिया और जर्नैलों को बिल्कुल कमेंट करने से इस वक्त रोक दिया गया है ताकि जो शिकस्त इंडिया ने अपने माथे पर सजाई है उससे अवाम को बेखबर रखा जाए। और अब इंडियन मीडिया पर मंजन बेचा जा रहा है कि दोनों ममालिक टेंशन को डिफ्यूज करने जा रहे हैं। अरे भाई, ये टेंशन डिफ्यूज करने की बात कहां से आ गई? वो 60 किलोमीटर का रकबा, उसका आखिर क्या बना? क्या वो इंडिया को वापस जा रहा है या नहीं? इस पर मुकम्मल इंडिया में खामोशी छाई हुई है और किसी में हिम्मत नहीं कि कोई इस पर बात करे। और हद तो ये है कि इंडिया का लेफ्टिनेंट जनरल चाइना के मेजर से मुलाकात करने जा रहा है। चाइना ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल उनसे मुलाकात के लिए नहीं भेजा, ये इनकी औकात है। और जैसा कि आपको बताया गया कि चाइना की तरफ से जो 60 किलोमीटर का इलाका कैप्चर किया गया है, इसके बाद इंडिया भर में मजीद अलहदगी पसंद तहरीकों को फरोग मिलेगा। और अब खबर आई है कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जो सिखों का है, वहां पर ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी के मौके पर खालिस्तान की आज़ादी के नारे लगाए गए। ये आपके सामने खबर चल रही है जिसमें अकाल तख्त जथेदार जो सिखों का बड़ा लीडर है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सारे के सारे सिख इस वक्त खालिस्तान की आज़ादी चाहते हैं, वो अपना मुल्क बनाना चाहते हैं। अगर सिखों को मौका मिला तो वो अलग और आज़ाद रियासत खालिस्तान के नाम से बनाएंगे। ये बात उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सिखों का कत्लेआम किया गया था, उसकी 36वीं बरसी के मौके पर कही है। यानी इंडियन सरजमीन पर बैठकर अकाल तख्त हरप्रीत सिंह का ये कहना कि इस वक्त सिख इंडिया से सख्त बेजार हो चुके हैं, वो खालिस्तान चाहते हैं, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है जिसने इंडिया को हिलाकर रख दिया है। और सिखों में इतना गुस्सा भरा है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन की 36वीं बरसी के मौके पर गोल्डन टेम्पल पर हजारों लोग जमा हुए और उन्होंने खालिस्तान की आज़ादी के नारे लगाए, क्योंकि 1984 में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया, जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला और उन्हें हमेशा दबा कर रखा गया। लेकिन उनके अंदर लावा पकता रहा और ये लावा अब फटने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अब ये लोग पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे कि इसके पीछे पाकिस्तान है, जबकि इंडिया का सिख तबका ये कह रहा है कि वो मोदी के हिंदुस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं है। इसने सेकुलरिज्म को जड़ से उखाड़ दिया है, वो सिर्फ हिंदुओं का देश चाहता है और सबको हिंदुस्तान से निकाल बाहर करना चाहता है। इसीलिए अब दूसरे मज़ाहिब वालों में आज़ादी की बात चल पड़ी है और सिखों का खालिस्तान के हक में बयान देना और ये कहना कि सारे के सारे सिख खालिस्तान चाहते हैं, ये इंडिया के लिए बड़ा धचका है। यानी आने वाले दिनों में सिखों की एक बड़ी तहरीक भारतीय पंजाब में शुरू होने जा रही है और 2020 में सिखों ने आज़ादी के लिए रेफरेंडम का भी ऐलान कर रखा है, जिसके बाद सिखों की आज़ादी एक नए लेवल पर जा पहुंचेगी। और इंडिया की हालत ये हो चुकी है कि वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया सबसे अपील करता है कि वो आकर हमें चीन से बचाए, लेकिन सब ने इंडिया की इस मामले में किसी किस्म की मदद से माजरत कर ली है। और रशिया ने तो साफ इनकार कर दिया कि वो चाइना के खिलाफ इंडिया का बिल्कुल साथ नहीं देगा। इसके बाद यही इंडियन मीडिया खबर उड़ाता है कि इंडिया रशिया की बजाय फ्रांस को अपना पार्टनर बनाने जा रहा है। यानी इंडियंस का यही वतीरा है कि पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और नाकामी की सूरत में उसी शख्स के पांव पकड़ लेते हैं। पहले ये लोग चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के साथ अलायंस बनाने जा रहे थे, जिसमें नाकामी हुई, और ये भी कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक दूसरे के अड्डे इस्तेमाल करने का मुआहदा हो चुका है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ,
کیونکہ اس طرح کا معاہدہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان بھی ہو چکا ہے، لیکن چائنا کو اس سے فرق نہیں پڑا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آسٹریلیا یا کوئی اور ملک انڈیا کی فوجی مدد کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ کیونکہ کوئی ملک انڈیا کی مدد کے لیے نہیں آ رہا، اس لیے اسے چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے ہیں، اور چائنا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ 1 انچ بھی واپس نہیں کرے گا، جبکہ مودی صرف اسی پر خوش ہے کہ چائنا وعدہ کر لے کہ وہ انڈیا کی مزید پھینٹی نہیں لگائے گا اور جہاں تک قابض ہے وہیں تک رہے گا۔ اسی طرح انڈین اپنا 3 سٹار جنرل بھیجتے ہیں، وہ بھی چائنا کے 2 سٹار جنرل سے ملنے کے لیے۔ یہاں بھی انہیں مزید ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا۔ اب انڈین میڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مودی کی او بھگت میں مصروف ہو گیا ہے اور چائنا کے معاملے پر جو اسے بدترین شکست ہوئی ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ انڈین میڈیا کی مذائقہ خیز رپورٹ چیک کریں کہ کس طرح انڈین میڈیا مودی کی شکست پر پردہ ڈالتا ہے۔ چین خود کو حاشیے پر کھڑا محسوس کرنے لگا اور اس کے سر اچانک نرم پڑ گئے۔ چین بات چیت سے معاملہ سلجھانے کی بات کرنے لگا۔ بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ وہ تیسرے پکش کی مدھیستھتا نہیں چاہتا، لیکن لداخ میں چین کی دادا گیری بھی چلنے نہیں دے گا۔ بھارت کے رخ سے صاف ہے کہ وہ چین سے اپنے سیما وواد کو اپنے دم پر حل کر لے گا، لیکن امریکہ کے کھلے سمرتھن سے چین پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کلپ سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی شکست یہ انڈین آسانی سے ہضم کر گئے، اور بدنما داغ جو ان کے ماتھے پر لگا ہے، جو ختم نہیں ہو رہا، اسے مٹانے کی بجائے پھر سے یہی میڈیا مودی کی چاپلوسی کرنے میں جت گیا ہے۔ اس بے ضمیر اور دغاباز انڈین میڈیا کے ہوتے ہوئے شاید ہی کسی ملک کو انڈیا پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج کی ضرورت پڑے، کیونکہ یہی انڈین میڈیا اور نریندر مودی سرکار اپنی عوام کو جھوٹے خواب دکھا کر اپنی عوام کو خوش کرتے رہے ہیں اور اپنی زمینوں پر قبضہ کرواتی رہے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پلوامہ کے بعد بھارت کو بدترین شکست ہوئی، بھارت کے جہاز مار گرانے اور کئی بھارتی فوجیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد انڈین میڈیا نے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے مہم چلائی اور پوری 1 ارب 30 کروڑ کی عوام کو میڈیا کے ذریعے چونا لگا کر ان کے اصل حقائق سے دور رکھا گیا، اور شکست کھانے والے ابھی نندن کو ہار پہنا کر اس طرح استقبال کیا گیا کہ جیسے انڈیا کے جہاز گروانا اور ہار جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انڈیا کا جھوٹا اور دغاباز میڈیا جھوٹ کی گولیاں دے کر پورے انڈیا کو بے وقوف بناتا ہے، اور اسی جھوٹ کی کوک سے مودی پھر سے الیکشن میں سیاسی جنم لیتا ہے، اور تاریخ ثابت کرے گی، ناظرین اکرام، تاریخ ثابت کرے گی کہ مودی جو گہرے زخم انڈیا کو دینے جا رہا ہے وہ بالآخر انڈیا کی تباہی پر منتج ہوں گے۔